السلام علیکم وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمد للہ۔ ڈاکٹر صاحب، محرم الحرام کا مہینہ ہے الحمدللہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ ہے، ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ بھی محرم کے مہینے سے اسٹارٹ ہوگا۔ تو آج ہم نے کہا کہ اسی مناسبت سے ہم اس کو ڈسکس کریں کہ جو اس کے اسپیکٹس ہیں محرم کے، جو کی ڈسکشنز ہیں، کنفیوژنز ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی اپنا اوپینین دیا جائے۔ تو دو اسپیکٹس ہیں محرم الحرام کے مہینے کے۔ ایک اسپیکٹ ہے جو کہ بڑا ہی اہم ہے، جس کو ہر کوئی جانتا ہے، وہ ہے واقعہ کربلا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکہ حق و باطل، اور اس بالکل۔ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ریفر بھی کیا جاتا ہے، اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ہم آج۔ اور دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ اس کی جو سیکریڈنیس ہے، اس کا جو تقدس ہے، دیٹ گوز بیونڈ دا واقعہ کربلا۔ کیونکہ ہمیں تو شروع میں کنفیوژن ہوتی تھی کہ شاید لگتا تھا کہ محرم کی جو امپورٹنس ہے وہ صرف واقعہ کربلا کے حوالے سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی تو امپورٹنس کافی پہلے سے ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی مقدس قرار دیا، بلکہ کچھ احادیث میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا کہ یہ اللہ's منتھ ہے، اور اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں جو عاشور کے روزے ہیں، اور وہ بھی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے ٹائم سے چلے آ رہے ہیں، جو مدینہ میں یہود اور نصارہ ہیں وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا کہ آپ روزے رکھیں۔ انفیکٹ ٹو ڈفرینشیٹ دیٹ، انہوں نے حکم دیا کہ آپ، اگر میں نے اگلے سال، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈسکور کیا کہ یہ روزہ رکھا جاتا ہے، یہ اپنے مدینہ کے دور کے آخری ایام میں، آخری سالوں میں ڈسکور کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ہمارے لیے کہا گیا کہ یا 9 کو بھی اور یا 11 کو بھی۔ جی سو جی بیسیکلی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا آپ نے کہا، انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب زیادہ ہیں، قریب ہے، ٹھیک ہے، جی تو ہم مطلب جیوز کے مقابلے میں ہم ان کو زیادہ جی سمجھتے ہیں، زیادہ جی جی رسپیکٹ دیتے ہیں، جی ہمارے ہاں، لیے وہ ہولی ہیں اسی طریقے سے جیسے کوئی بھی پیغمبر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہم بھی ایک روزہ دن رکھیں نہیں گے، بلکہ ہم لوگ پھر دو 2 دن رکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا یا عاشور سے 10 محرم سے ایک دن پہلے اور یا ایک دن بعد، تو اسی طرح 9ویں کو بھی رکھا جاتا ہے، تو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں۔ 10ویں 11ویں کو بھی رکھا، بالکل۔ اور دوسرا آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ریز کیا کہ اٹ از آلسو سم تھنگ کہ بھئی کس طریقے سے اسلام اپنا ایک تشخص برقرار رکھتا جی ہے، ہاں، اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، یہ ڈفرینشیٹ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی نے کسی اور قوم کی کاپی کی، اور جی وہ ہاں، بالخصوص یہ ریلیجس میٹرز ہیں، تو اب یہ ہمارے لیے کاپی نہیں رہ گئی، بلکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بن گیا، ان جی کی سنت بن گئی، اور اس میں بھی انہوں نے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک دن بھی ایڈ کیا۔ جی ہاں، بالکل۔ تو ایک تو یہ اس میں اسپیکٹ ہے، اور جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ روزے، اور یہ ضرور ہمیں انکریج کیا گیا ہے، اور بہت اس کے جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو بالکل اس کو یہ رکھنا چاہیے۔ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ، جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کے اندر، وہ جو ہم چاہیں گے ڈسکس کرنا، وہ ہے اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ، جو کہ واقعہ کربلا ہے۔ تو اس کو ہم چاہیں گے، میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کو تھوڑا تفصیل میں جائیں اس کی ڈسکس کرنے کی، کہ اس سے کیا لیسنز ہیں، کیا ہم سیکھتے ہیں، کیا ہمارے لیے جو ہے وہ فوڈ فار تھاٹ وہاں سے نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو آج ہم اپنا زیر اور بحث لے وہ کے آئیں گے۔ موضوع جو ہے نہ صرف بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ آج شاید جتنا وہ ریلیونٹ ہے، اتنا آج سے کبھی بھی پہلے نہیں تھا۔ کبھی بھی نہیں تھا۔ مطلب اٹس ریئلی سم تھنگ کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے لوگوں کو، اس امت کو اس ٹائم پہ اس واقعے کے لیسنس کی جتنی ضرورت ہے، شاید کسی کبھی اور بھی نہیں واقعے تھا، کے لیسنس کی اتنی نہ ہو۔ تو بالکل۔ مطلب یہ بہت اس سم تھنگ، یعنی ہمارے اوپر اس وقت جو بھی مسائل ہیں، ہمارے اوپر جو طاغوت نافذ ہے، جی۔ وہ شاید اسی لیے نافذ ہے کیونکہ ہم نے اس واقعے سے لیسنز ڈرا نہیں کیے، ہم نے سائیڈز نہیں لیں، ہم جو ہے نا، ہم نے نہیں پہچانا کہ ہمارا کیمپ، ہمارا مورچہ کون سا ہونا چاہیے، اور ہم اس کا دفاع کیسے کریں گے۔ جی ہاں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا واقعہ جو کہ ہم سب جو ہسٹری پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت بھی اسلامی ہسٹری جانتے ہیں، وہ اس کو ضرور پڑھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمیں عرف عام میں بھی ہم اپنی لائف کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ جی واقعہ جو حق باطل ہوا ہے، تو اس میں سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ واقعہ کربلا کا ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ہم اگین، لیکن اس کو جب ڈسکس کرتے ہیں محرم الحرام میں یا پورے سال میں، تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ایموشنل اسپیکٹ کو، کہ جو ہے وہ ہم ان کو یاد کریں، یا اس کے لیے ہم دکھی ہوں، یا لیکن اوکے نو پرابلم، لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل جو آپ نے بات کی کہ ہم اس سے لیسنس ڈرا کر کے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کریں، اور مور امپورٹنٹ دین ایور آج کے دور میں ہم یہ ریئلائز کریں کہ آج کے دور کا یزید، یا آج کے دور کا جو طاغوت ہے وہ کون ہے۔ تو یہ ہم نہیں کر پاتے، اور یہ زیادہ افسوسناک بات ہے، اور ہم اس کے ایموشنل یا ایک اس ایسپیکٹ کو زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کس طریقے سے اس سے سبق، یعنی ویئر ٹو اسٹارٹ؟ اچھا دیکھیں، میرے خیال میں
جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے، جس چیز کو کربلا سگنیفائی کرتا ہے، دیٹ از دی امپورٹنس آف رولنگ. اسلام کے اندر رولنگ کی کتنی امپورٹنس ہے، اسلام کے اندر رولر کی کتنی امپورٹنس ہے، اسلام کے اندر رولر سلیکشن کی کتنی امپورٹنس ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ٹھیک میتھڈ فالو ہونا کتنا ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں جو ہے نا امت کے اندر بڑی کم ڈسکس ہو رہی ہیں. امت جو ہے جنرلی شاید اس بات کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے کہ یہ جو نظام ہے نا یہ تو ہمارے اوپر ہے اور اس کو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اب ہم نے کچھ اور راستے ڈھونڈنے ہیں امپروومنٹ کے. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے لین دین کو بہتر کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اپنے کاروبار کو بہتر کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ترقی کا راستہ جو ہے نا ہم نے سائنس والا اپنانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تعلیم والا اپنانا ہے. اس قسم کی ڈسکشنز چل نکلی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد سے دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی کہ میں کسی طریقے سے مسجد کو سنبھال لیتا ہوں، میں کسی طریقے سے تعلیم کے شعبے کو سنبھال لیتا ہوں، میں کسی طریقے سے جہاد کا کمانڈر بن کے اور اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہوں؟ اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. دے آل انڈرسٹوڈ دی امپورٹنس آف رولنگ، اور اسی لیے وہ بنو ثقیفہ میں فوراً جمع ہوئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسی ٹائم پہ جو ہے نا فوراً یہ ڈسکشن شروع کی، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا، ان کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ رولر کی کیا امپورٹنس ہے اور رولر پہ کتنی ڈپینڈنس ہے، امت کی کتنی ڈپینڈنس ہے، اسلام کے امپلیمنٹ ہونے کے ساتھ یہ کتنا کنیکٹڈ ہے. اور یہاں پہ اگر غلطی ہو جائے، یہاں پہ اگر منکر آ جائے تو اس منکر کو ٹھیک کرنا مشکل بھی کتنا ہے، اور وہ ڈیویشن بھی کتنی بڑی ہوتی جائے گی حق سے. جس طرح آپ نے مثال دی حضرت ابوبکر کی، اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کو بھی کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو رولنگ کے اندر ایک کچھ رد و بدل ہو رہا ہے، کچھ اس کو صحیح طریقے سے پریکٹس نہیں کیا جا رہا، تو انہوں نے اس کے لیے خلاف نکلے، اور نہ سے خود نکلے بلکہ اپنی جان کا اور اپنے جو اولاد، اپنے خاندان والوں کا بھی نذرانہ پیش کیا. یعنی اس کو انہوں نے لائٹلی نہیں لی کہ چلیں یار ایک چیز چل رہی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مدینہ میں رہتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں اور میں اپنا دین کا کام کرتا ہوں جو بھی میں کر سکتا ہوں اس دور میں. لوگ اکثر کہتے بھی ہیں کہ یار آپ کو کون روک رہا ہے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، نوافل ادا کرنے سے، اچھی بات کرنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے. تو یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی سوچ سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں سوچا. ایسا ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے لسنرز جو ہے نا اس کو گوگل بھی کریں، دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی گرہیں، جو یہ اسلام کی ناٹس ہیں، جی اسلام کی گرہیں یک کے بعد دیگرے کھولی جائیں گی. دے ول بی اوپنڈ ون آفٹر another. ٹھیک ہے، اینڈ دا فرسٹ ون ٹو بی اوپن، جو پہلی گرہ اسلام کی کھولی جائے گی، دیٹ از دا گرہ آف رولنگ. رولنگ. اینڈ دا لاسٹ ون ٹو بی اوپن از دی گرہ آف صلاح. اب دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو رولنگ کی گرہ ہے، جو ناٹ ہے، وہ 1924 میں فائنلی پورے طریقے سے کھل گئی جب خلافت کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو خلافت کا نظام، اسلام کا نظام، جو رولنگ سسٹم تھا وہ کھل گیا. لیکن کربلا بھی اٹ واز اے قاری ضرب، اس گرہ کے اوپر ایک ضرب تھی، جی ہاں. اس کو کھولنے کی کوشش تھی، اس کی تاروں کو کاٹنے کی ایک اٹیمپٹ تھی. اور اس اٹیمپٹ کو ریزسٹ کرنے والے امام حسین تھے، اور ان کو یہ بات، اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ تھا. ہمیں سوال یہ پوچھنا چاہیے خاص طور پہ ہمارے لسنرز کو ایٹ دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ کہ وہ کتنا اس بات کو، اس واقعے کو، اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں، اینڈ ویئر ڈو دے اسٹینڈ. تو ہم اس کی طرف انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں. بالکل. اور یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آج یقیناً اس واقعے کی سے موو ہوتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، امام حسین سے، اہل بیت سے، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو اس طرف بھی میں انکریج کروں گا، یہ دعوت دوں گا ڈسکس کرنے کی کہ اصل میں وہ کیا کاز تھا جس کے لیے آپ نکلے، آپ روانہ ہوئے، جس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قربانی دی ہے. بالکل. تو ایک ڈسکشن جو ہے جو بہت پاپولر ہے وہ یہ ہے کہ جی کس کی کیا غلطی تھی، اور ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہے اس ٹائم پہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امت جانتی ہے. لیکن کس کی ایگزیکٹلی کیا یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، دا ڈسکشن آف دا کاؤنٹر فیکچوئل جس کو کہتے ہیں، کاش یہ ہو جاتا، ایسے ہو جاتا. ایک ڈسکشن یہ ہے کہ نہیں، جو ریالٹی تھی اس وقت، اس میں جن بھی لوگوں نے جو پوزیشنز لیے، جو سٹینڈز لیے، ان سٹینڈز کو ڈسکس کیا جائے کہ انہوں نے کس چیز پہ سٹینڈ لیا اور آج ہمارے لیے اس کی کیا ریلیونس اور ہم اس سے آج کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم پہلے نہیں ہیں. دیکھیں امام حسین نے بھی ایک کیمپین چلائی اس وقت کے حاکم کے خلاف نا. اس وقت ایک رولر بنے تھے، انہوں نے ان کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانا، ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی.
یہی اسی طرح کی کیمپین جو ہے نا امام احمد بن حنبل نے بھی چلائی ہے, جی ہاں. اسی طرح کی امام ابو حنیفہ نے بھی چلائی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو رولنگ ہے یہ ایک ریڈ لائن ہے. جی ہاں. اس بات کو سمجھنا چاہیے. رولنگ اس کا باقاعدہ ایک تقدس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تقدس کیا ہے, وہ اس کی لیگیلٹی ہے کہ جو شریعہ نے طریقہ بتایا ہے اور اس طریقے کے اندر کچھ تو ہمارے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنز ہیں جو کہ رولر پورا کرے گا, ٹھیک ہے, 7 کنڈیشنز ہیں اس کو پوری کرنی ہے. جی ہاں. لیکن ایک طرف یہ چیز ہے, لیکن ایک طرف ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈکٹیٹرشپ میں یقین نہیں رکھتا. اسلام کسی کی بھی قسم کی کنگشپ میں کہ جی باپ سے جو ہے نا بیٹے کو مل رہی ہے اور بیٹے سے پوتے کو مل رہی ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ پرنسز کا, شہزادوں کا ایک پورا اکٹھا ہو رہا ہے اور اس میں پھر ایک ولی عہد ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں بالکل یقین نہیں رکھتا. بلکہ اسلام کا جو نظام ہے اس کے اندر رولنگ کے اندر آپ کے جو رولر کی سلیکشن ہے وہ الیکشن کے ذریعے. وین آئی سے الیکشن, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ وہ نہ سنیں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ جمہوریت سننا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل غلط سنیں. جمہوریت سے بڑا کوئی طاغوت نہیں ہے آج کے ٹائم پہ, جمہوریت سب سے بڑا طاغوت ہے. لیکن الیکشنز ڈز ناٹ ایکول ٹو جمہوریت. اگر یہ غلط فہمی ہے کسی کو تو کلیئر کر لے کہ نہیں, الیکشنز از ناٹ ڈیموکریسی. الیکشنز رولر کو سلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رولر کو سلیکٹ کرنے کا اختیار لوگوں کے پاس ہے, اور یہ حق ان کو شرع نے دیا ہے. ایگزیکٹلی, یہ حق ان کو شرع نے دیا. دس از ناٹ بیکاز اٹس کنوینئنٹ, دس وی آر ناٹ سیئنگ بیکاز اٹس پاپولر, آج کے لوگ ایسا چاہتے ہیں, بلکہ دس از دا وے, دس از دا میتھڈ. اور پھر اس کے اندر تھوڑی ڈسکشن ہوتی ہے, ایک الگ ایپیسوڈ کی ڈسکشن ہے کہ کس طریقے سے پاور ٹرانسفر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کو, حضرت ابوبکر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو, اور پھر اسی طریقے سے حضرت علی اینڈ فورتھ. لیکن وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ان سب میں ایک کامن تھریڈ ہے. تو آپ بھلے اختلاف کریں کہ نہیں ادھر ایسے ہوا, دیٹ اختلاف یا دیٹ ڈفرنس از ان دا اسٹائل. وہ ایک اسٹائل, وہ اسلوب کی بات ہے کہ اس میں اسلوب میں کچھ چینج تھی, لیکن انڈر لائن کانسیپٹ کہیں بھی چینج نہیں ہوا, اور وہ یہ تھا کہ اٹ واز دا پیپل ہو ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں کون رول کرے گا if he meets the conditions. جو 7 کنڈیشنز ہیں اگر اس کو میٹ کرتا ہے then it is the people. تو اگر کہیں پہ اس چیز کو یوسرپ کیا گیا, لوگوں سے اس کا اختیار چھینا گیا اور کوئی آ کے ان کے اوپر بیٹھا ہے, امت نے اس کو اختیار نہیں, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف کیمپینز ہوئیں, اور یہ ساری سٹرگل جو آپ آج ڈسکس کریں گے اسی کے خلاف ہے کہ یہ یہاں پہ یہ ریڈ لائن کراس ہوئی تھی کہ وہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, وہ بندہ نہیں بن سکتا تھا, وہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا تھا, وہ عوام کا نمائندہ نہیں تھا, عوام سے بیعت لے کر وہ نہیں آیا تھا. تو یہ جو بیعت کا پروسیس تھا یہ وائلیٹ ہوا, اور یہی پروسیس آج بھی پچھلے 100 سال سے وائلیٹ ہو رہا ہے. These people are not our representatives. چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہیں, چاہے وہ مصر کے حکمران ہیں, چاہے وہ سیریا کے حکمران ہیں, چاہے وہ کئی اور کے حکمران ہیں, وہ ترکی کے کوئی بھی وہ نہیں ہے. تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے اپنے اوپر اسلام کا لبادہ تھوڑا زیادہ چڑھایا ہوا ہے, تو اس کی شاید تلاوت زیادہ اچھی ہو, اس کی شاید داڑھی زیادہ لمبی ہو, شاید وہ ایسا لباس پہنتا ہو, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سب وہ اسلامک ٹچ ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے, اپنی زبان کو دیا ہوا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امت جو ہے وہ ریزونیٹ کرتی ہے ود اسلام, امت چاہتی ہے اسلام. اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ اگر ایک عامر بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی اسلام کی ہمیں مثالیں دینے کی کوشش کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے, امپلیمنٹ وہ کفر کرتا ہے, لڑائی اس کی مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ اس کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوتے ہیں, ساتھ وہ امریکہ کی جنگ کا دے رہا ہوتا ہے, لیکن منہ سے جو ہے نا الفاظ وہ یہ نکال رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ امت کا دل جو ہے وہ اسلام کے ساتھ دھڑکتا ہے, بھلے ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ڈیپ اور بہت کلیئر نہ ہو, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن وہی بات جو ہم نے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہی, امت کی خیر والی بات جو ہے, تو وہ جانتے ہیں کہ اس امت کے اندر خیر, اور وہ خیر یہی ہے کہ یہ اسلام سے پیار کرتی ہیں, یہ جتنا اسلام جانتی ہیں اس سے پیار کرتی ہیں, اور اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو رولر ہے وہ اسلام نافذ کرے گا, اور ہمارے اوپر رولر جو ہے وہ ہم سے بیعت لے کے آئے گا, وہ ہمارا ریپرزینٹیو ہوگا, نہ کہ وہ کسی خاص لابی کا, نہ کہ وہ کسی خاص ممالک کا ایجنٹ ہو جو کہ ہمارے اوپر بیٹھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ ایک چیز, ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک میں جو آپ نے بیعت کی بات کی اس کو میں وہ کلیریفائی کرتا رہوں لوگوں کی اس کے لیے, کہ اسلام میں جو بیعت کا کانسیپٹ ہے وہ صرف خلیفہ کے لیے ویلڈ ہے. یعنی آج جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں جس طرح سے نظام ختم ہونے کے بعد ہر چیز کی ایک امپرووائزیشن کی گئی کہ چلیں یہ نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں, یہ نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں, اب اسلام تو آ نہیں سکتا تو ایسے کریں, اس چیز کو ایسے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہو گیا کہ لوگ اپنے شیوخ سے, اپنے اساتذہ سے, یا کچھ پیروں سے یا علماء سے بیعت ہو جاتے ہیں, جبکہ اصل میں اصلاً اسلام میں بیعت کا جو تصور ہے
وہ رولر یا خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے. تو یہاں پہ میں اس چیز کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اسلام میں جب ایک رولر کو بیعت دی جاتی ہے, خلیفہ کو بیعت امام کو بیعت دی جاتی ہے, وہ رول کرنے کے لیے نہیں, وہ اسلام امپلیمنٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ دو کینڈیڈیٹس کے اندر سے یہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہم پہ اسلام بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. انفیکٹ جو اگر ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اگلی ایپیسوڈس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو پروسیس آف سلیکشن تھا ڈفرینٹ خلفاء کا وہ کیا تھا, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے کہ جب مشہور ہے کہ حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت عثمان حضرت علی کا جو پروسیس چل رہا تھا کینڈیڈیسی کا, سلیکشن کا, تو لوگوں کے جو سوالات تھے دونوں خلفاء سے, دونوں کینڈیڈیٹ سے, وہ فقہی سوال تھے یا وہ اس طرح کے سوال تھے کہ آپ اسلام کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے, ڈفرینٹ اسپیکٹس کہ آپ کون سا اجتہاد امپلیمنٹ کریں گے, کون سی رائے امپلیمنٹ کریں گے. یہ نہیں تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کیا یعنی فار ایگزامپل اگر ہم اس مثال میں بھی دیکھیں تو ایک اسپیکٹ جو بیعت کا اسپیکٹ ہے, بیعت کا اسپیکٹ ہے, وہ ایکسرسائز نہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو حضرت امام حسین نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور اپنے ہاتھ سے روکنے کی اس برائی کی کوشش کی. جبکہ ہمیں نظر یہ آتا ہے انٹرسٹنگلی کہ اور یہ اس پہ علماء نے بحث بھی کیا ہے, ڈسکشن بھی کیا ہے کہ کہیں کوئی ایسی ایویڈنس یا ایسا کوئی ثبوت نہیں نظر آتا کہ اس رجیم جو رجیم تھے جس کو امام حسین نے قبول نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست طریقے سے نہیں آئی تھی, اس رجیم نے, اس خلیفہ نے, سو کالڈ خلیفہ نے اسلام امپلیمنٹ نہ کیا ہو, سود امپلیمنٹ کر دیا ہو, اسلام کا معاشی نظام معطل کر دیا ہو, کیا اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو فارن پالیسی ہے, جو اس وقت ہم جو فارس اور روم کی سلطنتیں تھیں یا آس پاس کی جو غیر مسلم ریاستیں تھیں, ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اسلام کے علاوہ کسی اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر استوار کر لیے ہوں, کیپٹلزم امپلیمنٹ کر دیا ہو, کمیونزم امپلیمنٹ, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اسلام امپلیمنٹ ہو رہا تھا کیونکہ جو عام لوگ تھے انہوں نے اس چیز کے خلاف خروج نہیں کیا. لیکن جو ایک چیز تھی اس کو جو چیز غلط تھی اس کے خلاف امام حسین نے اور چند اور صحابہ نے بھی اس کو اکاؤنٹیبلٹی کی, اس کو کرٹیسائز کیا. اور اس سے ہم اگر موازنہ کریں آج کے دور میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پورے کا پورا معطل ہے اور نظام اور ہماری اکانومی, ہمارا سوشل سسٹم, ہمارا ایجوکیشن, فارن پالیسی, ایوری تھنگ جو ہے وہ ہم کسی اور آئیڈیالوجی سے لے کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو اس کا کمپیریزن بہت ڈفرینٹ ہے. تو میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ بہتر تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے, جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں, امام حسین ہیں, اہل بیت ہیں, جو آل رسول ہیں. تو ان کا ہمیں طرز عمل نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز دیکھی جو اسلام کے مطابق نہیں ہے, انہوں نے اس کو کال آؤٹ کیا, اس کے لیے کھڑے ہوئے, انہوں نے ٹریول کیا, اس کے لیے قربانی دی اور کمپرومائز نہیں کیا. آج ہمیں اس کے مقابلے میں نظر آتا ہے ہمارے طرز عمل میں کہ ہم کمپرومائز کی جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں چیز کو دل میں برا جان رہا ہوں یا چلے میں اس کی پریکٹیکلٹی کو میں پھر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں یار اسلام اگر نہیں امپلیمنٹ تو شاید ہو ہی نہیں سکتا, کیا وہ کمپیٹیبل نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ڈسکشن ہے, جو کہ ایک سوچ ہے جو کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ کیا یہ طرز عمل تھا ہمارے اسلاف کا, ہمارے صحابہ کا, امام حسین کا, ان کے خاندان کا. آپ نے امپورٹنٹ بات کی اور میں اس کو بیک اپ کرنا چاہوں گا ایک حدیث کے ذریعے. جی ہاں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی بیعت نہیں ہے, اٹس ناٹ جسٹ اینی ادر بیعت, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ من ماتا, جو کوئی بھی ہو سو ایور ڈائز, من ماتا لیسا ان کے ہی بیع, بغیر اس کے کہ اس کی گردن پہ خلیفہ کی بیعت کا توق ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا, ماتا میتۃ جاہلیہ, یہ ایسے ہے جیسے یہ جہالت کی موت مرا. نو جسٹ امیجن دی امپورٹنس, اینڈ اگین اسی لیے ان لوگوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا, اسی لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا, اسی لیے انہوں نے ایک لحاظ سے, مطلب ہم آج دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یار ہم کاش اس جھگڑے کو اوائڈ کر سکتے. اور آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی آج آپ کو جب بھی کوئی مشکل سچویشن آتی ہے, آئی کال اٹ کہ whenever you are at the fault lines ہے نا, کہ جہاں پہ یہ جھگڑے والی سچویشن ہے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, کس کی سائڈ لینی ہے, تو آپ کو ایک دم جو آپ کو آوازیں کیا آنے لگتی ہیں, آپ کو پریکٹیکلٹی, حکمت, کمپرومائز, مصلحت, آپ کو یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں. اور یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں ان مسائل کے اندر, ان چیزوں کے اندر جہاں پہ حق اور باطل نہ ہو. یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں جہاں پہ ریڈ لائن نہ ہو. لیکن جب ایک ریڈ لائن آ گئی,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آ گئی اور اتنے بڑے ایک پرابلمس کی بات آ گئی جہاں پہ کہ ایک طرف آپ جو ہے نا امت کو کسی اور طرف لے جائیں گے, کفر کی طرف لے جائیں گے, جو کہ ہو رہا ہے پچھلے 100 سال سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس سپیڈ سے یہ کامیاب ہو رہے ہیں اسٹرکچرلی چیزوں کو چینج کرنے میں, مشکل بنانے میں لوگوں کے لیے, لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کرنے میں, لوگوں کو آپس میں لڑانے پہ, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بننے پہ, یہ سارا کچھ. تو جب یہ سچویشن آتی ہے, اس ایسی سچویشنز کے اندر ایکچولی یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, ایکچولی یو ہیو ٹو سائڈ ود حق, یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ باطل. آپ کو پھر یہ کرنا پڑتا ہے. اینڈ دس از دا ایگزامپل وچ دے ہیو سیٹ. ہمیں آج ان کی اس ایگزامپل کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس سے لیسن بھی ڈرا کرنا چاہیے. بے شک بے شک. تو میں اگر ایک میٹافور یہاں پہ دوں تو دیکھیں, اگر ہم اس سارے مسئلے کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک جھگڑا تھا بٹوین آور اسلاف, ہمارے بڑوں کے بیچ میں ایک لڑائی تھی جس میں کہ کچھ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ حق پہ تھے, کچھ باطل پہ تھے. وہ جھگڑا کس بارے میں تھا؟ اب اس کو ایسے دیکھیں ایک میٹافور کہ ایک بس تھی امت کی اور ایک بس تھی خلافت کی, اور اس بس کا جو ڈرائیور تھا جس کو خلیفہ کہتے ہیں, اس کے انعقاد پہ مسئلہ تھا. ایسا ہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. آپ تھوڑا پیچھے بھی چلے جائیں تو وہ جو لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو شیعہ جانتے ہیں, کہتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو اس گروپ کا بھی انیشیلی شروع سے جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ دے ڈیمڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ to be more appropriate a driver or more appropriate an eligible driver. اور ڈرائیور سے میری مراد یہ کہ اس امت کو ڈرائیو کرنے کے لیے خلیفہ کی سیٹ کے وہ زیادہ وہ تھے. ٹھیک, اب آپ دیکھیں فاسٹ فارورڈ 1350 ایئرز, اور آج وہ جھگڑا جاری ہے ان گروپوں کے بیچ میں, وہ بحث جاری ہے, وہ افسوس جاری ہے, وہ رونا جاری ہے. لیکن اس بات سے توجہ بالکل ہٹ گئی ہے کہ بھئی ہم نے تو صرف اس ڈرائیور کی سیٹ کو نہیں چھوڑا, صرف اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے تو پوری کی پوری بس خلافت پہ ہی کمپرومائز کر دیے اور کسی اور قسم کی ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے کسی اور طرف روانہ ہو چکے ہیں. ہر ایک کی منزل ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کی منزل ڈیفرنٹ ہے, کہیں اور جا رہے ہیں. تو کتنے افسوسناک بات ہے. ہماری آج کی ڈسکشن اس بات کے لیے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ ڈسکشن, کہ دیکھیں وہ لڑائی جو تھی, وہ جھگڑا جو تھا, وہ اختلاف جو تھا, کون صحیح تھا کون غلط تھا آپ لوگ جانتے ہیں, ہمیں نہیں ڈسکس کرنے کی ضرورت. لیکن اصل میں وہ جو جھگڑا تھا وہ خلافت کے لیے تھا, خلیفہ ہونے کے لیے تھا, تاکہ مسلمانوں کی خلافت کو صحیح طریقے سے, لیجٹمیٹ طریقے سے ڈرائیو کیا جا سکے, چلایا جا سکے, لے جایا جا سکے. Why has that discussion died down? اچھا, مزے کی بات یہ کہ it hasn't. اب تو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 1-2 دہائیوں سے فل جو ہے نا وہ ڈسکشن آن ہے, لیکن مین سٹریم پہ پھر بھی نہیں آتی, مین سٹریم اس کو نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ایک پوڈ کاسٹ اور ایک جگہ پہ اور ایک آرٹیکل اور اس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن آج یہ ڈسکشن امت کی مین ڈسکشن ہونی چاہیے, اور یہ ڈسکشن امت کو ہر جگہ لے کے جانی چاہیے. میں تو یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ ایون ایک لیجٹمیٹ ادارہ ہے آپ کی پارلیمنٹ, لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر کسی کے اندر غیرت ہے, کسی کوئی جانتا ہے, تو اگر آپ ساری باتیں اٹھا سکتے ہیں, آپ اسلام کے نام پہ وہاں بہت سی باتیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیو لوگوں کا کہتا ہے کہ جی یہ سود ہے اور کتنا غلط ہے. بلکہ اب تو ہمیں یہ بھی سننا پڑا کہ جو غیر مسلم ممبران ہیں انہوں نے بھی جو ہے ہمیں غیرت دلانے کے لیے یہ کہا کہ جی بھائی آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے, آپ اور آپ پھر بھی اس کو کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں وہاں پہ اس بات کو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا طریقہ کار جو ہے, یہ ساری کی ساری جو بس ہے, اس کا جو ڈرائیور, یہ سب کچھ تو ہمارا ہے ہی نہیں, اس طریقے سے چل ہی نہیں رہا جس طریقے سے ہمارا چلنا چاہیے تھا. اور میں کہوں گا یہ اچھا ٹائم ہے محرم الحرام کا مہینہ, جس میں یہ ڈسکشن دوبارہ زندہ ہوتی ہے. واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا جاتا ہے, حسینیت اور یزیدیت ڈسکس کی جاتی ہے, حق و باطل ڈسکس کیا جاتا ہے, اور جو اہل بیت سے محبت ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے. تو جو لوگ ہیں جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ اس بات کو ضرور, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کے تذکرے کے بغیر وہ محفل جس کے اندر واقعہ کربلا ڈسکس ہو رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقص ہے, وہ کافی نہیں ہے. کہ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل, ان کے خاندان کو ڈسکس کیا, ان کی محبت ڈسکس کی, اور آپ نے ان کی جو قربانی ہے ڈسکس کی, لیکن اس کی انٹینٹ, اس کی وجہ, اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ ڈسکس نہیں کی, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر کافی نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس ہسٹری کو پڑھیں, اور جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور اس بات کو ڈسکس کریں کہ وہ کس لیے نکلا. اور وہ اس بس جس کو آپ نے استعارتاً استعمال کیا کہ ایک ادارہ تھا, ایک مسلمانوں کا ایک انسٹیٹیوشن تھا, جس کو کون ڈرائیو کرے گا, جس کے اوپر کون بیٹھے گا, اس کے اوپر تو تنازع تھا. اور اس تنازع کو آج ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ نہیں, اس 1300 سال پہلے, 1400 سال پہلے اس آدمی کو چلانے دیا جانا چاہیے تھا, اس آدمی کا حق زیادہ تھا. تو بعض لیکن اس بحث میں ہم اس ادارے یا اس بحث اس بس کو بھی تو
یاد رکھیں ایسے کہ یہ تنازع کس بات پہ شروع ہوا تھا. اچھا تو ایک ایسپیکٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ رولنگ کی امپورٹنس، رولر کی امپورٹنس، اس طریقہ کار کی امپورٹنس. مزید اگر ہم آ جائیں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو کہ اس کا ایک سب پوائنٹ ہے تو وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ مسلمانوں کے اندر یہ سمجھ ہونا کہ آپ نے امر کرنا ہے، آپ نے حکم دینا ہے معروف کا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ خیر کی طرف بلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی خیر کی طرف دعوت دینا. کیوں؟ کیونکہ خیر کی طرف دعوت دینا ایک آپشنل اور آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کے پاس فورس کا ہونا، جس کے لیے آپ کے پاس نظام کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ تو ہر وقت دعوت دے سکتے ہیں، آپ تو کفار کو بھی دعوت دیتے ہیں. آج بھی ہم جو ہے نا بائیڈن کو بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ بھائی عقل کے ناخن لو اور اسلام کو قبول کرو، ہم کر سکتے ہیں. لیکن امر کرنا جو ہے معروف کا، دیٹ از کنیکٹڈ ود اتھارٹی. تو امر بالمعروف یعنی سیکنگ اتھارٹی فار دیٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تاکہ آپ معروف کو امپلیمنٹ کر سکیں، اور نہیں عن المنکر تو منکر کی نہیں کرنا، غلط چیز کو روکنا، اس کا ہاتھ روکنا. یہ کتنے ضروری اوامر ہیں. یہ چیز جو ہے نا اس واقعے سے آپ کو پتہ لگتا ہے، کیونکہ اگین انہوں نے اس چیز کے لیے کھڑے ہو کے اپنی جان دی. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو کیا رتبہ دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ کچھ اس طرح بتاتی ہے کہ سید الشہداء جو ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ شخص، یعنی صرف وہ نہیں، اور وہ شخص جو کہ حق بات بلند کرنے کے لیے ایک جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہوا اور اس پروسیس میں اس کی جان چلی گئی. جسٹ امیجن. یعنی اگین ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ہماری ریڈ لائن ڈیفائن ہو رہی ہے، ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے خود کس کام کے لیے تیار ہونا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کس کام کے لیے تیار کرنا ہے. دیز آر ناٹ اسمال تھنگس. کیونکہ وہی بات، جب یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے تھوڑی چھوٹی ہو گئیں، سیکنڈری ہو گئیں، اور ہم نے جو ہے نا وہ مصلحت کا غلاف پہن لیا اور ہم نے پریکٹیکلٹی کی زبان جو ہے نا اپنا لی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں آج. ہمارا شیرازہ بکھر رہا ہے، ہم جو ہے نا مار کھا رہے ہیں، ہم جو ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عورتیں، ہمارا اسلام محفوظ نہیں ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہمارا نہیں ہے، عقیدہ محفوظ نہیں ہے. ہماری اگلی نسلوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جو اقدار ہیں وہ اسلام کی، وہ کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. تو صاحب نے بات کی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، اور اس میں ہم نے ڈسکس کی اس کی انتہا کیا ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے، اس کو جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والے کو کس سے ملایا گیا، یعنی وہ افضل جہاد کہا گیا، اس کو حضرت حمزہ بن ابو عبد المطلب جو ہے وہ ان سے ملایا گیا. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اس چیز یہ بات سورہ عصر کے تذکرے سے کے بغیر جو ہے وہ بھی ادھوری ہے، کہ جس میں جس کو کہا جاتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کا نچوڑ ہے، اور اس میں ایگزیکٹلی بات اس میں لیکن بات کی جا رہی ہے بالکل بیر منیمم کی. اس میں کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے یہ 3-4 کام کیے: ایمان لائے، عمل صالحہ کیے، اور حق کے اوپر کھڑے ہوئے، حق کی تلقین کی، اور تواصوا بالصبر. یعنی آپ نے حق کی تلقین کرنی ہے، اور جب آپ حق کی تلقین کریں گے، یعنی آپ کلمہ حق کریں گے، اور کلمہ حق جو ہے وہ یقیناً آپ کو اتھارٹی کے سامنے کہنا پڑے گا نا، کیونکہ اتھارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں چل رہی. آپ یہ مارکہ کربلا کی بات کر لیں، یا آج کی اس کی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، اس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو جو آپریشن یا پرسیکیوشن آئے گی اس کے نتیجے میں آپ نے صبر کرنا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بیر منیمم ہے، جو یہ نہیں کر رہے وہ خسارے میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہاں پہ لسنرز کے لیے اگین اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. میں 2 آیتیں قرآن سے کوٹ کرنا چاہوں گا، نمبر وغیرہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر پھر لکھ دیں گے ایگزیکٹلی. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ امت سے ایک گروپ نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سی چیز ہے کہ امت میں سے کچھ ایٹ لیسٹ ایک گروپ، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو کہ کیا کرے. تو اس میں جو کام بتائے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ. تو اب آپ کو میں نے بتایا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو ہے نا وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، وہ تو مطلب ایک ریلیٹیولی اسمالر سمپلر ٹاسک ہے کہ آپ نے دعوت دی. لیکن یہاں رک نہیں گئے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے. نہیں، يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر بالمعروف. ٹھیک ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. اور اسی طریقے سے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اور بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ علماء یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں تؤمنون باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اسپیچ میں یہاں پہ آخر میں رکھا ہے، یعنی کہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، تؤمنون باللہ.
اور جو پہلے چیز رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ اس چیز کو ہم سمجھیں. سمجھیں. رہا تھا کہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری قرآنی آیات جو کہ اتنی کلیئر ہیں، اور ان چیزوں کو پریکٹس کر کے نواس رسول نے ایک لائن سیٹ کی کہ یہ وہ اگزامپل ہے اس پوری امت کے لیے، اگلے 1300 سال کے لیے، اگلے 1400 سال پہ جو یہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے اگلی قیامت تک کے لیے، کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ امر معروف اور نہی منکر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے اندر تو سبق ہی سبق ہے. تو اس وقت ہمارے لسنرس میں سے کچھ شاید ایک بات سوچ رہے ہوں، تو میں اس کنفیوژن کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں. اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے پاس ایک اور بھی ایک حدیث آتی ہے اور بالکل درست ہے وہ، لیکن اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کچھ اس طرح، اس کو میں اگر پیرافریز کروں کہ اگر آپ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو جو سب سے افضل درجہ ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ درجہ ہے اس سے نیچے وہ یہ کہ آپ اس کو اپنی زبان سے روکو، اور پھر تیسرا درجہ کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو تم اس کو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانو. اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس بات کو ذرا سا سمجھیں، یہ جو لاسٹ درجہ ہے یہ کوئی حتمی سٹیج نہیں ہے، یہ کوئی ٹرمینل پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے یہاں پہ رک گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو دل میں برا جانتے ہیں تو آپ اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دل میں برا کیوں جان رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اننیسیسریلی اس کیٹیگری میں نہ ڈالیں. تو جس کی زبان آزاد ہے وہ استطاعت رکھتا ہے، جو اس وقت کسی پاور پوزیشن کے اندر بیٹھا ہے وہ استطاعت رکھتا ہے. یعنی ایک لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو یہ تو بات ان کے لیے ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اسیر کر دیا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، منہ پہ پٹی باندھ دی ہے، کسی سے آپ نے اس کا ٹویٹر کا اور فیس بک کا اکاؤنٹ بھی چھین لیا ہے کہ اب وہ کوئی حق کی بات شیئر نہیں کر سکتا، کسی سے آپ نے یہ مائک بھی چھین لیا ہے، تو وہ اگر یہ کہے کہ میں صرف دل میں برا جانوں گا تو یہ بات تو ٹھیک ہے. مجھ پہ اور آپ پہ تو یہ بات پوری نہیں اترتی، پہلی بات. دوسری بات، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم پہ بھی بہت پابندی ہے، یہ وہ ہم نہیں کر سکتے، تو the second thing then would be کہ اچھا آپ اس کو دل میں برا جان رہے ہیں لیکن آپ استطاعت پیدا کرنے کے لیے، استطاعت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. تو یعنی دس از ناٹ اے اسٹیج کہ آپ یہاں پہ جا کے رک گئے. تو یہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کو ایک ایکسکیوز نہ بنائیں. خدا را ہماری یہ سچویشن نہیں ہے اس وقت ہم اس ایکسکیوز کے پیچھے چھپے کہ جی میں دل میں برا کہہ رہا ہوں. آپ واقعی دل میں برا کہیں، آپ واقعی دل میں برا جانیں، اور جس چیز کو آپ دل میں برا جانتے ہیں آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو اگر غربت بری لگتی ہے تو کیا وہ اس غربت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا؟ کسی کو اگر بھوک لگتی ہے بری اور اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بس یہ مجھے بری لگ رہی ہے، یا وہ پھر کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ کسی کو اگر سنگل ہونا برا لگتا ہے تو کیا وہ میرج کی کوشش نہیں کرتا؟ تو جس طریقے سے آپ وہ کرتے ہیں آپ یہاں پہ یہ بھی کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک ٹو انڈرسٹینڈ. میں کہوں گا کہ اگر آپ ایک ایوریج آدمی ہیں جو کہ اگر آپ کے پاس فیملی ہے، آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اگر آپ خود نہیں بھی ہیں تو اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں آپ کے فیملی ریلیٹیو دوستوں میں وہ لوگ ہیں جو کہ افواج کے اندر ہیں، وہ لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، سیاسی پوزیشنز کے اندر ہیں، کسی بھی طرح سے آپ انفلوئنشل لوگوں کو جانتے ہیں اور آپ وہ بات بھی نہیں بچا رہے، تو پھر یہ میرا خیال ہے یہ بہانہ کافی جو ہے نا وہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں دل میں برا جان رہا ہوں، جبکہ آپ کے پاس استطاعت ہے اور وہاں تک کرنے میں کوئی روک نہیں رہا. انفیکٹ یہ بات ان پہ بھی صادر آتی ہے جو کہ ہمارے جو مقتدر پوزیشنز کے اوپر ہیں. اگر یہ بات وہ لوگ کہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ قابل قبول ایکسکیوز نہیں ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اب ایک اور چیز ٹورڈز دی اینڈ جو کہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں آج جب ہمارے بیچ ایک کربلا کا میدان لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا ہے غزہ کے اندر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کربلا کے واقعے سے لیسنز نہ ڈرا کریں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے نہ سیکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو غزہ ہے، کیا یہ غزہ اسی طرح کے یزید کی وجہ سے، اسی طرح کے طاغوت کی وجہ سے نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر وہاں پہ جو لوگ اسٹیڈ فاسٹ کھڑے ہیں، جو اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ یثبت اقدامکم، جس طریقے سے وہ کھڑے ہیں نا مضبوط قدم جمائے ہوئے، کیا وہ حسین، امام حسین کی یاد تازہ نہیں کر رہے؟ کیا وہ اس کی مثال نہیں بن رہے؟ اور کیا جو بہت سے لوگ اس ٹائم پہ حکمران ہیں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، کیا وہ یزید کی یاد تازہ نہیں کر رہے؟ اور اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کہیں ہم خود کوفی تو نہیں بنے ہوئے، کہیں ہم خود وہ خاموش تماشائی اسپیکٹیٹرز تو نہیں بنے ہوئے جن کا اصل میں کام تھا ان کی مدد کرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے کیمپینز چلانا، ان کے لیے تحریکیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی نے
اپنے پیٹی گینز کے لیے، اپنی چھوٹی سی 2 4 6 سیٹوں کے لیے پوری تحریکیں چلائی ہیں. کسی نے کہا جی میری 6 سیٹیں ہیں اور ان کو آپ کھولیں اور اس کو نکالیں، کسی نے کہا ہمارا یہ. اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے 1 نہیں 2 نہیں دن، 10 دن نہیں، انہوں نے 30 دن، 90 دن، 100 دن ریکارڈ قائم کیے کہ انہوں نے کتنے دن آ کے دھرنے دیے. مختلف پارٹیز نے، کسی ایک پارٹی کو میں نہیں کہہ رہا. کتنوں نے لانگ مارچ کیے، کتنوں نے ملین مارچ کیے. ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 90s میں چلے جائیں، آپ 2000 میں چلے جائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ان سب نے کیا. لیکن جب اس کی بات آتی ہے تو چند انڈیویجولز کے علاوہ، جیسے سینیٹر مشتاق، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، انہوں نے جتنی محنت سے، انہوں نے تنہا ڈی چوک میں، جس کو اب انہوں نے غزہ چوک کا نام دیا، وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی. لیکن کدھر ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز؟ کدھر ہے وہ سارے حکمران؟ کدھر ہے وہ سارا مقتدر طبقہ جس کا آپ نے نام لیا؟ وہ آپ کو غائب نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے یہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ان لوگوں کی سائڈ لیں، ان سے یہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ان کے اس مسئلے کو ٹھیک کہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں ان فتووں کا، ہم انتظار کر رہے ہیں ان اجتہادات کا، ہم انتظار کریں کہ کب ہمیں بتائیں گے تمام جو بھی اس میں انوالوڈ ہے، جو بھی اپنا حق کر سکتا ہے کہ بھئی اس کا حل تو اصل میں جہاد کی صورت میں ہے. یہ تو ایک کام ہے جو کہ افواج نے کرنا ہے، وہاں پہ افواج لڑ رہی ہیں. تو یہ جو ساری چیز ہے یہ اس ٹائم پہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں، غزہ جو ہے وہ کربلا کی یاد کو تازہ کرتا ہے. And that is really, really sad کہ ہمارے بیچ میں ایک کربلا ہو رہا ہے اور ہم اس کے لیے جو کرنا چاہیے، جو ہمارا فرض بنتا ہے، جو ان لوگوں کا حق بنتا ہے، جو اسلام کا حق بنتا ہے، اگر ہم وہ پورا نہیں کر رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا. ہم کیسے قیامت کے دن جب ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا ہوگا، ان بھوکے بچوں نے، ان عورتوں نے جن کے اوپر سے چادر بھی چھین لی گئی ہے، جن کے اوپر سے چھت کا سایہ چھین لیا گیا ہے، جب وہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم سے پوچھیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کس کاموں میں مصروف تھے؟ ہم کیوں نہیں یہ کر سکے؟ تو دیکھیں، کربلا کو یاد کریں، لیکن کربلا کو یاد کر کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. کربلا کے لیے آنسو بہانے سے جو اس وقت گناہ ہو رہے ہیں، جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، جو منکر ہو رہا ہے، وہ نہیں دھل سکتا. مطلب آپ نے بڑی امپورٹنٹ تشبیہ دی کہ کیا آج کے دور میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کون حسین کی سنت پہ چل رہا ہے، کون یزید کے قدموں پہ چل رہا ہے، اور کون کوفیوں کی طرح خاموش تماشائی بنا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آج جس طرح ایک ڈبیٹ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ طاغوت کی، تو یہ طاغوت آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ طاغوت کون ہے؟ کہ یہ طاغوت وہی نہیں ہے جو کہ اس ظلم کو ہوتے دیکھ رہا ہے اور ہماری جو افواج کو، ہمارے جو ٹینکس ہیں، ہمارے میزائل ہیں، ان کو بیرکس کے اندر بند. میں آپ کو بتاتا ہوں طاغوت کون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں طاغوت نیشنلزم ہے، طاغوت نیشنلزم ہے، سیکولرزم ہے، طاغوت جمہوریت ہے، نیشن اسٹیٹس ہیں، ڈیموکریسی یہ ہماری ہے، طاغوت آئیڈینٹیز ہیں. نیشن اسٹیٹس ہیں. ایگزیکٹلی. طاغوت IMF ہے. یہ جو سارا نظام جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، وہ نظام جو کہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ نے کتنا ٹیکس دینا ہے، آپ نے کون سا نظام استعمال کرنا ہے، آپ نے کون سی بات کرنی ہے، آپ نے کس کو ٹھیک کہنا ہے، کس کو غلط کرنا ہے. یہ سب طاغوت ہے. جب تک ہم اس طاغوت کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے، ہم واپس اسلام کو فالو کرنے والے نہیں بن سکیں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، میں اپنی اس نشست کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، اور اس بات کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کعبے کی عظمت اور کعبے کی جو حرمت ہے سبحان اس اللہ. کی تعریف کی، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تمہاری اس کعبے کی پوری جو عظمت ہے، جو پوری حرمت ہے، وہ ایک بے گناہ مسلمان کے خون سے کم ہے. یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ مسلمان کے خون کی حرمت یا اس کی سینکٹیٹی کو بیان کر فرمایا. دیا. بالکل صحیح. تو میں یہ کہوں گا کہ جو کربلا کے اندر بھی مسلم خون تھا اور غزہ میں بھی مسلم خون ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت یہ ہے، یہاں پہ کوئی پیرلز ڈرا کرنے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی پوزیشنز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ چلے کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا نہیں ہے. تو اس پہ اگر آپ کوئی آخری کلمات میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں تو عاشورہ کے دن کی 2 چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں. جی ہاں، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، گزارتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے بالخصوص پیرنٹ سے، میری ریکویسٹ ہے بڑے بہن بھائیوں سے، میری ریکویسٹ ہے اساتذہ سے کہ آپ اس ٹاپک کو اپنوں سے جو چھوٹے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے ڈسکس کریں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت لا علمی ہے
ہماری نیکسٹ جنریشن کے پاس کہ ان ٹاپک کے حوالے سے نا، تو یہ بہت ضروری ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہم نے پوڈ کاسٹ آج ڈسکس کیے یہ اس ٹاپک کا پورے طریقے سے احاطہ کرتی ہے، بالکل بھی نہیں، لیکن اٹ گیوز یو انف فوڈ فار تھاٹ کہ آپ اس چیز کو ان کے پاس لے کے جائیں، ان سے سوال پوچھیں، ان کو کچھ جواب دیں، اور ان کا جو زاویہ نظر ہے، جو پرسپیکٹیو ہے، ان کا نارتھ سیدھا کرنے کی کوشش کریں، کیلیبریٹ کریں. اور جب آپ یہ کر دیں گے تو انشاءاللہ اس نئی نسل کے اندر اتنی خیر ہے کہ وہ خود سے گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے وہ سنیں گے، صحیح والے علماء کو سنیں گے، اور وہ جو ہے نا پڑھیں گے، اور وہ اپنی جو کریکشن ہے اور اپنا جو ایک آپ کے نیریٹو ہے وہ بنا لیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے ہسٹوریکل واقعات ہیں، جو بھی اس طرح کی ہیپننگز ہیں، ان کو ایک آبجیکٹیو طریقے سے دیکھا جائے، اور آبجیکٹیو یہ ہو کہ ہم اس سے سیکھیں، ایک ٹیک ہوم کیا ہے، فوڈ فار تھاٹ کیا ہے، نہ کہ صرف اس کو ایز این ہسٹری لیسن سمجھا جائے یا اسے ثواب کی نیت سے پڑھا جائے، بلکہ اس میں دیکھا جائے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ایکشن پوائنٹ. اور نہ صرف اس کو اس سے، اور اسی طرح نہ صرف اس کو ایک کرٹیسزم اور جھگڑے کی نیت سے. آج کل ہم یہ بھی بہت دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کون صحیح تھا، کون غلط تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان چند ٹیک ہوم پوائنٹس کے ساتھ ہم آج کی ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ہم آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ اختتام کریں گے. اگلی بار ایک نئے ایپیسوڈ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.